बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ने छुट्टियों में एक बेंच बना दिया है और ये बेंच वो है जो इलेक्शन कमीशन की अपीलों पर समाअत करेगा जो पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हैं। आप जानते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ चाबी वाले खिलौनों को चाबी दे दी गई है और फजलुर रहमान, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, जहांगीर खान तरीन तमाम ने पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर जो एतराज़ात किए हैं, जो तनकीद की है, जो चीखो पुकार है, वो नज़र आ रही है कि बहुत इनको अंदर तक की तकलीफ़ हुई है जिसकी वजह से ये पेशावर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको अब बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन ने कौन सा फैसला चैलेंज किया है जिस पर काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ने बेंच बनाया है और फिर उस बेंच में अतर मिनल्ला साहब को उस बेंच से हटा दिया गया है। काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब के साथ जो बेंच बना था, काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ने अब अपने बेंच से अतर मिनल्ला साहब को हटा दिया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ भी एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है, जबकि जस्टिस मोहम्मद हसन जो रिजवी साहब हैं उनकी जानिब से एक तगड़ा जो काज़ी फ़ैज़ ईसा के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो हसन अज़हर रिज़वी साहब हैं उन्होंने जो अपना नोट लिखा है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दरख्वास्त थी और उस दरख्वास्त पर जो वो आरओज़ को मुअत्तल करने के हवाले से दरख्वास्त थी, उसमें ये बात की जा रही है कि शायद इलेक्शन पेशावर हाई कोर्ट का ये जो फ़ैसला है वो इंतखाबात में कोई डिले का कोई मामला है। इस वक्त तक 6 से 7 आरओज़ को ट्रांसफ़र और तबादले अगर इलेक्शन कमीशन आज खुद कर चुका है तो एक अगर पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया था तो कौन सी क़यामत आ गई थी कि जिस पर पेशावर हाई कोर्ट की तौहीन की जा रही है और पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर इन्होंने चाबी वाले खिलौनों को खड़ा कर दिया है। फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को एक ख़त लिखा था और उनसे कहा था कि मैं आपकी बार का मेंबर हूं और मेरे साथ जो सलूक किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है और इंसाफ के लिए मुतालबा किया था। उसमें अहम पेशरफ्त सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और तवील नज़रबंदी की मज़म्मत करते हुए इंतकामी कार्रवाइयों को रियासत की सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अलामिया के मुताबिक फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी समेत ख़ानदान के दीगर अफराद को मुतअद्दिद नाम नहाद मुकदमात में मुलव्वस किया गया है। अलामिया में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बार इन मुकदमात के अंदराज को गहरी तशवीश की निगाह से देखती है। इंतकामी कार्रवाइयाँ रियासत की सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल हैं। तमाम इदारे कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने, बुनियादी हकूक़ का एहतराम करने और कानूनी ढांचा को मजरू करने से गुरेज करें। सुप्रीम कोर्ट बार अलामिया में कहा गया कि आइन के तहत शफाफ ट्रायल तमाम शहरियों का बुनियादी हक है। वकला को उनकी सियासी वाबस्तगियों से कतई नज़र पेशा वाराना फ़राइज़ को बिला खौफ ख़तर अंजाम देने की इजाज़त होनी चाहिए। अलामिया में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बार हर किस्म के सियासी इंतकाम के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट बार कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़, बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अनथक मेहनत करने के लिए पुरअज़्म है। ये फवाद चौधरी ने मुतालबा किया था, उस पर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी अलामिया जारी किया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी अलामिया जारी किया गया। दूसरी जानिब जो साबिक चीफ जस्टिस हैं जवाद एस ख्वाजा, उन्होंने जो सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच बना है, जिस बेंच ने आर्मी अदालतों से मुतल्लिक जो फ़ैसला है वो मुअत्तल किया, उस पर जो 3 रुकनी जजेस कमेटी है उसको ख़त लिख दिया है साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलों के मामले पर साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी जजेस कमेटी को ख़त लिखा है। साबिक चीफ जस्टिस ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच पर एतराज़ करते हुए कहा कि इंटर कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। ख़त में कहा गया कि सीनियोरिटी के मुताबिक चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। उन्होंने कहा कि मरकज़ी केस में दरख्वास्त गुजार होने के नाते बेंच पर एतराज़ करने का हक़ रखता हूँ। जस्टिस सरदार तारिक मसूद पहले से राय देने के बायस मुकदमे की समाअत नहीं कर सकते। मुकदमात मुकर्रर करने वाली 3 रुकनी जजेस कमेटी के रुकन जस्टिस इजाज़ुल हसन ने ख़त लिख चुके हैं। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने लिखा कि फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ केस 7 रुकनी लार्जर बेंच के सामने होना चाहिए। ख़त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक 7 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करे और वो तारिक मसूद साहब उसमें ना हूँ। 13 दिसंबर को 6 रुकनी लार्जर बेंच सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर चुका है। अब जानते हैं फजलुर रहमान की जानिब से बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जहां उन्होंने इल्ज़ामात लगाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से और पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से। वहां जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद का बेंच है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहले दरख्वास्त थी और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का जो बेंच था जिसने बाकायदा तौर पर यह हुक्म जारी किया था वो काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब का बेंच था।
قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں وہ 3 رکنی بینچ تھا جنہوں نے شیڈول بھی جاری کیا، تو اس میں طارق مسعود بھی تھے اور منصور علی شاہ تھے۔ جس دن چھٹیاں شروع ہو رہی تھیں اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بیرون ملک پروٹوکول کے ساتھ جانا تھا، تو اب سردار طارق مسعود کے خلاف ایک نیا فضل الرحمان کی جانب سے بھی اس بینچ پر اعتراض اٹھایا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے لیول پلینگ فیلڈ دینے والا جو بینچ ہے، سائفر مقدمے میں جو ضمانت دینے والا بینچ ہے، اس پر بھی پی ڈی ایم نے اعتراض اٹھا دیا ہے۔ اور یہ جو عمر عطا بندیال کے لیے راستہ کھولا تھا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے لوگوں نے، آج وہ اپنے گلے پڑ گیا ہے اور وہی لوگ آج ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور جو سلسلہ ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن میں بے ضابطگیوں اور دھاندلیوں کے خلاف ایک حقیقت پر مبنی فیصلہ تھا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ اپنا نہیں تھا، وہ ان سارے لوگوں کا ملا جلا تھا۔ اب جو انٹر پارٹی انتخابات ہوتے ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کے ذاتی ایک معاملہ ہوتا ہے، اور وہ الیکشن کمیشن اور سیاسی جماعت کا معاملہ ہوتا ہے، جو خود بلا منتخب صدر بنے شہباز شریف، اور ایک بند کمرے میں انہوں نے 5 عہدیدار اناؤنس کر دیے تھے، نہ کوئی وہاں کوئی کارکن تھا، نہ کوئی کاغذات نامزدگی تھے، نہ ہی وہاں پہ کوئی پروسیس ہوا تھا۔ وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن میں بے ضابطگیوں اور دھاندلیوں کے خلاف ایک حقیقت پر مبنی فیصلہ دیا تھا۔ اب پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے، یہ شہباز شریف کا کہنا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ، جہانگیر خان ترین کہتے ہیں، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بظاہر حدود سے تجاوز اور عوامی امنگوں کے برعکس ہے۔ مریم نواز کہتے ہیں یہ سارے چونکہ چابی والے کھلونے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے مریم نواز کہتی ہیں پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے آئینی اختیار پر حملہ ہے۔ گونج ہے کہ پی ٹی آئی کے لاڈلے نے پی ٹی آئی کو ریلیف دیا۔ اب ان کو یہ وہی ہائی کورٹ ہے جس نے 50 روپے کے اسٹامپ پر نواز شریف کو بیرون ملک جانے دیا تھا۔ اگر وہ دائرہ اختیار ہائی کورٹ نے درست استعمال کیا تھا، اگر جو درخواست بعد میں ناقابل سماعت قرار دے دی گئی تھی لیکن اس سے پہلے حفاظتی ضمانت دے کے نواز شریف کی گرفتاری سے روکا گیا تھا، اگر وہ ہائی کورٹ کے فیصلے درست ہیں عامر فاروق صاحب کے، تو یہ فیصلہ بھی بالکل درست ہے۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے فیصلہ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے جو اکثریتی فیصلہ تھا اپیل کے حق میں کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے، اس میں جہاں اختلافی نوٹ اور اضافی نوٹ جسٹس یحییٰ افریدی نے لکھا تھا، وہیں پہ جو معزز جج ہیں حسن اظہر رضوی، ان کا بھی اختلافی نوٹ سامنے آ گیا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کا 184(3) کی اپیل دینے پر اختلافی نوٹ جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ ایکٹ کی آئینی حیثیت پر اکثریتی فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس ایکٹ سے پہلے 184(3) میں اپیل کا حق کے بجائے نظر ثانی کا استعمال تھا۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ آرٹیکل 184(3) میں اپیل آئین کے آرٹیکل 9، 10، 10A، 24 اور 25 کا اختیار رکھتی ہے، جو آرٹیکل 25 کے برخلاف ہے۔ مطلب یہ کہ قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ جو اکثریتی فیصلہ ہے اپیل کے حق میں، اس کو جسٹس حسن اظہر رضوی کہتے ہیں۔ کل تو یحییٰ افریدی نے کہا تھا کہ وہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہاں انہوں نے باقاعدہ آرٹیکل لکھے کہ 9، 10، 10A، 24 اور 25 آرٹیکل کے خلاف ورزی ہے۔ کوئی شک نہیں پارلیمان قانون سازی کا اختیار رکھتی ہے۔ آرٹیکل 184(3) کے مقدمات میں اپیل کا حق سادہ قانون سازی سے نہیں دیا جا سکتا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ آرٹیکل 184(3) کے مقدمات میں اپیل کا حق دینا آئینی حقوق اور تقاضوں کے خلاف ہوگا۔ سیکشن 5 کی ذیلی شق 9(2) کو کالعدم قرار دینے کے علاوہ اکثریتی فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں۔ آرٹیکل 184(3) کے مقدمات میں اپیل کے حق کے خلاف درخواستیں منظور کی جاتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست تھی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف تھا قاضی فیض عیسیٰ کے موقف کے برخلاف کہ جی اپیل کا حق نہیں دینا چاہیے، چونکہ اپیل کا حق ہونا ضرور چاہیے لیکن وہ آئینی ترمیم سے ہو سکتا ہے، سادہ اکثریت سے، سادہ قانون سازی سے نہیں ہو سکتا۔ قاضی فیض عیسیٰ کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے موقف کے بالکل مطابق جسٹس حسن اظہر رضوی نے بھی اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے بھی اپنا اختلافی نوٹ جاری کر دیا ہے۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بھی تمام مقدمات کی جو کاز لسٹ ہے وہ ڈی لسٹ کر دی گئی ہے۔ کل آخری دن ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ میرے آر اوز ڈی آر اوز کے آفس میں تجویز کنندگان اور تائید کنندگان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، لیکن عدالت اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہی۔ سپریم کورٹ کل تمام کاز لسٹ ڈی لسٹ کر دی گئی تھی۔ آج یہ خبر آئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا، لیکن آج بھی سماعت نہ ہو سکی اور آگے 2 دن پھر چھٹیاں آ گئیں، تو وہ اپنی مرضی سے جس کے کاغذات نامزدگی مسترد کر لیں یا منظور کر لیں، تو جس کو پیش ہی نہیں ہونے دیا جائے گا وہ اپیل کیا کرے گا۔
جس کے تائید کنندگان اور تجویز کنندگان کے حلف آ جائیں گے بیان حلفی کہ یہ ہمارے دستخط نہیں ہے یا ہم اس کے تائید کنندہ یا تجویز کنندہ نہیں ہیں، تو وہ اپیل میں کیا کریں گے؟ تو یہ عدالت کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھاتی، لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے ریٹرننگ افسر کوہاٹ کے حوالے سے۔ اچھا، ایک خبر جو میڈیا کل سے، اور میں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھا کہ بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کی بحالی کا جو فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا، اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ میں درست اور تصحیح کر دوں کہ یہ الیکشن کمیشن اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ چیلنج نہیں کیا گیا پشاور ہائی کورٹ کا۔ تیسرا دن ہے، آج بھی مشاورت ہوگی کہ کیا کرنا چاہیے، چونکہ الیکشن کمیشن کو اس بات کا علم ہے کہ اگر وہ بطور ادارہ اس کو چیلنج کریں گے تو آگے ان کے گلے پڑ جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ میڈیا کے اوپر اور یہ غلط ایک افواہ پھیلائی جا رہی تھی کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا بلے کی بحالی کا، اس پر اپیل جو بینچ بن گیا ہے، اس پر بینچ نہیں بنا۔ یہ بینچ بنا ہے جو پی پی 91 کوہاٹ کا جو معاملہ تھا، جہاں ایک ریٹرننگ افسر کو ٹرانسفر کر کے دوسرا ریٹرننگ افسر لگایا تھا، جس کو معطل نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم پی داؤد شاہ اور سابق ڈپٹی اسپیکر کی درخواست تھی اس پر، تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا تفصیل کے ساتھ کہ یہ درخواست جو ہے وہ اس میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا، اور الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا کہ ہمیں سنے بغیر پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کیس کو کل جمعہ کے روز سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ ایسے وقت میں جب امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی جاری ہے، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ انتخابات کو ڈی ریل کرنے کے مترادف ہے۔ الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن کا انتخابی شیڈول ٹائم باؤنڈ ہے۔ الیکشن کمیشن امیدواران کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 30 دسمبر تک مکمل کرنی ہے۔ الیکشن کمیشن نے 15 دسمبر کو نوٹیفیکیشن جاری کر کے آر اوز اور ڈی آر اوز کے تبادلوں تعیناتیوں پر پابندی عائد کی ہے۔ اب انہوں نے پابندی عائد کی تبادلوں پہ، اور خود انہوں نے پشاور ہائی کورٹ نے تو ایک آر او کا معطل کیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے رولا ڈال دیا کہ الیکشنز کرانا مشکل ہو گیا، اور خود چند دنوں میں 5 سے 6 آر اوز کو تبدیل کر چکا ہے۔ اسی بھی چاہتا تو پی کے 91 کا آرڈر بھی تبدیل کر سکتا تھا اور نیا وہاں پہ آر او لگا کے تو معاملہ ختم کر سکتا تھا، لیکن پشاور ہائی کورٹ کے خلاف جانے کا جو اصل مقصد ہے وہ تکلیف ہے، جس تکلیف کے باعث وہ چاہتے ہیں کہ ہم جائیں اور جا کے سپریم کورٹ سے ریلیف لیں اور پشاور ہائی کورٹ کے خلاف فیصلہ لیں۔ قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بن گیا ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب، جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ۔ پہلے اطہر من اللہ صاحب قاضی فیض عیسیٰ کے بینچ میں شامل تھے، ان کو اس بینچ سے ہٹا دیا گیا ہے اور وہ کسی اور الگ بینچ میں بیٹھیں گے، چونکہ تمام اہم کیسز میں پہلے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے وقت اور عالمی عدالتوں سے متعلق جو ایک دبنگ فیصلے دیے تھے، اس پر یحییٰ افریدی کو تمام اہم بینچوں سے الگ کیا گیا۔ پھر اطہر من اللہ نے گستاخی کی مشرف کیس میں جو الگ سے ریمارکس دیے تھے، اس پر پھر یہ ان کو بھی الگ کر دیا گیا ہے۔ اب پتہ نہیں جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب کو بینچ پہ بٹھایا جاتا ہے کسی اہم بینچ میں یا نہیں۔ یہ 1 جنوری سے بینچ سماعت شروع کر رہا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کیا فیصلہ آتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔